تو السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ریئیکشن ویڈیو۔ دوستو آج کا جو ریئیکشن ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ہے، اور جو جاپان گئے تھے تبلیغ کی غرض سے گئے تھے، تو ان کے اوپر ریئیکشن ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا ہے، تو بیان کو دیکھتے ہیں اور اینڈ میں جو ہے میں اپنا ریئیکشن پیش کروں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے؟ آپ یہاں جاپان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر سہولت ہے، لا قانونیت نہیں ہے، کرپٹ حکمران نہیں ہے، چوریاں نہیں ہیں۔ میں بار بار بیان میں مثال دیتا ہوں، بھائی میڈ ان جاپان کا مطلب اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب جاپان میں سب کچھ ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم قرآن پڑھو تمہیں جاپان کا ویزا مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے پڑھ لے وہ کہ شاید یہ والی سورت پڑھنے سے جاپان کا ویزا مل جاتا ہے، تو وہ والی سورت کو پڑھنا شروع کرے گا۔ لیکن جن کو پہلے سے ویزا ملا ہوا ہے، جو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں، یہیں پلے بڑے، یہیں ان کا کاروبار ہے، یہیں اچھی جاب ہے، تو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ انسان اس کو کیوں پڑھے؟ ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، تھے کیا ہیں ابھی بھی، انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں، کوئی علاقے کی خاص زبان تھی، بہت چھوٹے ایریے کی زبان تھی وہ۔ انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر کے زبان کیوں سیکھوں؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ لوکل زبان ہے۔ انہوں نے کہا جب میرا لوکل زبان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہاں اردو پشتو، جو کے پی کے میں سب پشتو سمجھتے ہیں، اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا پورے ملک میں سب اردو سمجھتے ہیں، تو یا سندھ میں سب، اندرون سندھ میں سب سندھی سمجھ رہے ہیں، تو جب میرا اس سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اتنی چھوٹی سی زبان کیوں سیکھوں اتنی محنت کر کے؟ جب میں سیکھوں گا تو پھر بڑی زبان سیکھوں میں۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو، وہ اگر کرنا شروع کر دے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں نا، مشکل کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ تو سب لوگ بولے زبان سے نا، تاکہ جب وہاں بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تو تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ بیان میں شریک ہے، اس سے آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ اچھا، ہمارے جو لوکل لوگ ہیں نا، میں جب جیپنیز کو دیکھ رہا ہوں ایسے باریک باریک، دبلے دبلے، لمبے لمبے، ہمارے والے ویسے ہی ہیں جیسے وہاں تھے۔ یعنی ہمارے والے جو ہیں جیسے وہاں تھے بالکل ایز اٹ از یہاں پر نہیں بدلتے، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ان میں، 20 30 سال سے بھی ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو، آپ کہو گے بھائی اگر یہ راستے میں ہوتا تو میں اٹھا دیتا تاکہ راستہ کلیئر ہو جاتا۔ یہ تو نہ راستے میں پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اگر کہتے کہ اس کو اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو، گاڑی میں لوڈ کر دو، تو میں کہتا شاید گھر میں کسی کام سے لے جا رہے ہو۔ تو میں اتنی محنت کر کے زور لگا کے یہ پتھر اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا، تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اس کا فی الحال میرے ذہن میں کوئی فائدہ ہے نہیں، تو آپ وہ پتھر اٹھانے کی محنت کرو گے؟ اور اگر وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا رہے کہ نہیں اٹھانا ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اٹھانا ہے، تو آپ اٹھاؤ گے، لیکن اس کا سر پھاڑنے کے لیے اٹھاؤ گے آپ کہ یار میری جان چھوڑ، ایک فائدہ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اٹھاؤں گا اور تیرے سر پہ ماروں گا یہ پتھر۔ تو آپ لوگ جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہے نا، یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، صحت بھی ہے،
کرپشن پاکستان میں تو بیسیوں مسائل ہیں نا. آپ بھی وزٹ کرتے ہوں گے پاکستان, صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام تک باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری. ایک دور میں یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک ہی بات سب کے زبان پہ تھی, بس بجلی آنے والی ہے, بجلی جانے والی ہے, بتی آ گئی, بتی چلی گئی, بتی کب آئے گی, بتی کب جائے گی, بتی آ گئی ہے پتہ نہیں کب چلی جائے گی. یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں میں, 2006 اور 7 کی. ہاں, اس میں 24 گھنٹے یہی کچھ ہماری زبان پہ ہوتا تھا. تو آپ کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں. آپ یعنی مسائل کے بنا زندگی باتیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے بارے میں, مسلم لیگ کے بارے میں, پیپلز پارٹی کے بارے میں, وہ کھا گیا, وہ ایماندار ہے, وہ بے ایمان ہے, فوج ایسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے, سب بہت کچھ ہے ہمارے پاس بات چیت کے لیے. میں آپ پہ حیران ہوں. آپ سوچ رہا ہوں کبھی میں ایسے چپکے سے بھیس بدل کے بیٹھ جاؤں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ. میں دیکھوں لوگ چائے کے دوران بات کیا کرتے ہیں. تو یہاں تو کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو جس سوسائٹی میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہو, بالکل ہر چیز اوکے کی رپورٹ ہو, سوال پیدا ہوتا ہے وہاں آپ کو قرآن پڑھنے کی, قرآن سیکھنے کی, مولویوں کو بلا کے مولویوں کا بیان سننے کی کیا ضرورت ہے. اب سوال سمجھ میں آیا بھائی. ہم یہاں کیا کریں گے, مہنگائی ختم کر دیں گے یہاں کے. یہاں کیا ہو جائے گا, ہمارے آنے سے کیا فائدہ ہو گیا. آپ بولو یار مولوی صاحب ہم خوش ہیں یہاں پہ, آپ لوگ بلکہ خطرہ ہے کہ وہاں سے غربت نہ لے کے آ جاؤ یہاں پہ. آپ تو کیوں بلایا آپ نے ہمیں سننے کے لیے, کیوں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات سن رہے ہو, اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دنیا نے ان لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے ہر چیز میں, تو ہم کیوں آ کے آپ کو گائیڈ کریں پاکستان سے آ کے, ہم کیوں آپ کو آ کے چیزیں سمجھائیں کہ بھئی ایسے چلو ایسے نہیں چلو. یہ ایک لبرل اور سیکولر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اور میرا بھی جاپان پہ جو بیان تھا اس پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, مولویوں کا کیا کام ہے جاپان میں. یہ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے. یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے نا پاکستان میں, کسی بڑی یونیورسٹی میں کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں کو یونیورسٹی میں کیوں گھسایا ہوا ہے آپ نے, ان کا کیا کام ہے. اور اس طرح کے نا ہر جگہ. کل بھی میں کمنٹس دیکھ رہا تھا, کسی بیان پہ نیچے ایسے کمنٹس تھے کسی نے کہ یہ مولوی لوگوں کا کیا کام ہے. اچھی بلی ان لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے, خوشی ہمیں یہاں آ کے بھی یہ لڑائیں گے لوگوں کو, فتوے لگائیں گے, وہ کافر, وہ مسلمان, فلاں کو طلاق ہو گئی ہے, فلاں کا طلاق نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو عاملوں کے چکر میں پھنس گئے تو پھر جن چڑیل بھوت. اور آپ نے کسی جاپانی پہ جن چڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ پاکستان سے بلا لو کسی عامل کو, روحانی علاج والے کو, بزرگ کو جو روحانی علاج کرتا ہو, آپ دیکھو ہر جاپانی پہ جن بھی ہوگا, چڑیل بھی اور بھوت بھی. یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اس لیے عاملوں کو نہیں بلاؤ خدا کا واسطہ. کبھی بھی روحانی عاملوں کو لفٹ نہ کراؤ. نہ آپ پہ کبھی یہاں جادو ہوگا انشاءاللہ, نہ کبھی جن ہوگا, نہ کوئی بھوت, نہ کوئی چڑیل. جس دن آپ نے کسی بابا کو بلا لیا نا دم درود کے لیے, گئے کام سے بس. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھئی آپ کو سوال ہوگا کہ بھئی اتنا اچھا ہمارا ماحول ہے, سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, تو مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ یار, کیا کام ہے. تو دیکھو ہمارا کیا کام ہے, ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا, جو اسلام ہے, یہ قرآن ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے, نہ میرا ہے, نہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم, نہ آپ کے قرآن کو ماننے سے, قرآن پہ چلنے سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہے. اکثر بیانات میں لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میرا کیا فائدہ ہے یار اس میں, اگر تمہاری 2 شادیاں ہو جائیں, کوئی فائدہ ہے میرا. دوستو آج کا ریئیکشن یہاں پر اینڈ کریں گے. دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ ہم پاکستان اتنی دور سے یہاں جاپان آئے ہیں, یا یہاں پر اگر کوئی کراچی سے پشاور آ جائے تبلیغ والے, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں آ گئے ہیں, یا کوئی تبلیغ والا یا کوئی عالم یونیورسٹی چلا جائے کہ یہ کہیں ہم کہ ان کا یہاں کیا کام. تو یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب کا, یعنی صرف عالموں کا نہیں, صرف مولویوں کا نہیں, یہ ہم سب پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم سب کے لیے چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, صرف عالموں اور مولویوں کے لیے
अच्छा, तो सिर्फ़ आलिम और मौलवियों के लिए जो है ये दीन नहीं आया, ठीक है? ये हम सब के लिए आया है, हम सब मुसलमानों के लिए आया है। मौलवी साहब ये कहना चाहते हैं कि ये हम सब का फ़र्ज़ है कि दीन फैलाएँ। यानी आपके पास जितनी भी सहूलतें हों, यानी जापान में बहुत स सी सहूलतें हैं, यानी हम गाड़ियाँ, बिजली, ये सारा कुछ जो है जापान में मौजूद है, वहाँ किसी को कुछ कमी नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें कुरान पर रहना चाहिए, हमें इस्लाम पर रहना चाहिए, हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि सहूलियतों के साथ जो है हम इतने मसरूफ़ हो जाएँ, इतने इन चीज़ों में मसरूफ़ हो जाएँ, मशीनों के साथ इतने मसरूफ़ हो जाएँ कि हम अपना दीन भूल जाएँ, ठीक है? तो मौलवी साहब यही कहना चाहते हैं कि हम ये दीन जो है ये हम सब के लिए आया है, हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम इसे आगे पहुँचाएँ, तबलीग करें, इसकी तरोीज करें, मुसलमानों को तरोीज करें, इसके अलावा काफ़िरों तक ये दीन पहुँचाएँ, सही दीन पहुँचाएँ जो कुरान में ज़िक्र है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। तो दोस्तों आज का रिएक्शन यहाँ पर ही एंड करेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।